اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تھوڑا سا اس ترجمے کی ڈیپ میں جائیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ سال کے 12 مہینے، قمری سال کے بھی 12 مہینے، محرم، رجب، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ہم لوگ گنتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس میں نمبر 9 پر ہے۔ رمضان کا بالخصوص اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کے بارے میں ایک جگہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، القرآن کلام اللہ، اللہ رب العزت کے نبی کی حدیث کا مفہوم، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کن کہنے سے پیدا نہیں ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بول ہیں، اللہ رب العزت کی باتوں کا نچوڑ ہے، اللہ رب العزت کی ہدایات ہیں، اللہ رب العزت کے ایریاز ہیں جہاں آپ کو جانا ہے اور جہاں آپ کو نہیں جانا ہے۔ فرمایا جو میرے نبی دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ بہرحال آتے مقصد کی طرف، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا، صحیح ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور حوصلہ دیا کہ یہ کوئی تم انوکھا کام نہیں کر رہے، کوئی بھوکا رہنے سے پریشان نہیں ہونا، کوئی اس کو برڈن محسوس نہیں کرنا، کوئی بیماری تم پر نہیں آئے گی، یہ تم پہلی بار نہیں کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے بھائی یہ کام کر کے جا چکے ہیں، لہٰذا تم پہ یہ کوئی بار نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارا اپنا بھلا ہے، باڈی وائز بھی، اسٹرکچر وائز بھی۔ سال کے 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ جو تم رمضان کے روزے رکھو گے، فزیکلی بھی اور مذہبی حوالے سے بھی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ اور بہترین خوشبوؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا یہ سب کیوں کیا گیا؟ رمضان کا تعلق قرآن سے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کا تعلق اللہ سے ہے، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایسے ہی نہیں جو میں اور آپ احادیث کا مفہوم سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، صحیح مستند احادیث سنتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ بھائی کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ میں اور آپ اللہ رب العزت تک آسانی سے پہنچ جائیں، کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ شیطان کیا رکاوٹ؟ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، اور جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں، یہ یکم رمضان کی بات ہوگی، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتا کہ شوال کا چاند نظر آیا اور دوبارہ سے جنت کے دروازے بند کر دیے، دوزخ کے مائل کھول دیے، ایسا نہیں، دوزخ کے ہمیشہ بند رہیں گے اگر میں یہ رمضان جیسی زندگی باقی 11 مہینوں میں بھی گزاروں گا، اگر میرے شب و روز کے معمولات، اگر میرا سونا اٹھنا، اگر میری نمازیں رمضان کے مطابق رہیں باقی 11 مہینوں میں بھی، تو وہ گویا دوزخ کے دروازے پورا سال مجھ پر بند کر دیے گا۔ یہ تو ہم اور آپ فوراً دوزخ کا دروازہ کھلوانے پہنچ جاتے ہیں نا، ادھر عید کا چاند نظر آتے ہیں اور ادھر سارے عبادات بھول بھال اور آخری عشرہ اور لیلۃ الجزا، اور جو ہے وہ کوئی یعنی ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، یہ دوزخ کا دروازہ بند کیوں ہے، اس کو کھولیے ہمارے، ہم کھلواتے ہیں شاپنگ سینٹر میں گھوم کر، اور ہم کھلواتے ہیں بدتمیزیوں کے طوفان کر کر۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال اس بات کو تھوڑا سا یہیں پہ بلاک کرتے ہیں۔ آپ کی میری ملاقات ایک بات یہ بھی کہنی تھی کہ تھوڑا دیر سے ہوئی، کچھ مصروفیات کی بنا پر۔ آج رمضان کا ایک ہفتہ کم و بیش گزر گیا اور ہماری آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے معذرت۔ لیکن رمضان کے حوالے سے دیکھیں، کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی بات، یا اس کے بعد شوال آئے گا، اس کے 6 روزوں کی فضیلت، اور محرم اور سفر کی فضیلت، اور رجب کے بارے میں غلط فہمیاں، یہ ساری باتیں جو ہیں کارگر کب ہیں؟ جب عقائد کی درستگی ہے، عقائد کا درست ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں، میں یا آپ یا کوئی الیکٹریشین بہت سارے بلب سیریل سے لگا لے، بڑے بڑے سیور لگا لے، بڑے بڑے انرجی سیور لگا لے، فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اس میں لائٹ کا کنیکشن نہ ہو۔ وہ اتنے بڑے بڑے سیور اس کا کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے لائٹ کا کنیکشن اس کو پراپر دینا پڑے گا تاکہ یہ روشن ہو۔ عقائد کی مثال اس لائٹ کی ہے، اس بیٹری کی ہے،
جو اصل میں روح ہے ان سارے بلبوں کی، ان ساری روشنیوں کی، اصل میں جو بیسک ہے وہ کیا ہے؟ الیکٹریسٹی۔ اگر بجلی ہوگی، اگر آپ کی جو ہے وہ سولر سسٹم ہوگا، آپ کی بیٹریز ہوں گی تو آپ کے بلب چلیں گے۔ فرمایا عقائد وہ بیٹری ہیں، عقائد وہ 220 آپ کے وولٹیج ہیں، اور باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے بھی آپ عبادات کرتے ہیں، صدقہ خیرات، وہ آپ کے سیور بلب ہیں۔ اگر عقائد صحیح ہوں گے، اگر عقائد کی درستگی لازمی، عقائد صحیح ہوں گے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کے نبی کے پاس کوئی بھی شخص، یہ 5 ارکان کی تفصیل جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دیکھیں روزے کا نمبر 3 ہے، لیکن بہت اہم عبادت ہے، اللہ رب العزت سے ملا دینے والی عبادت۔ اور جو ہے نمبر 1 کے اوپر توحید ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی غیر مسلم اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت فرماتے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا دیتے۔ فرمایا یہ نمبر 1 پر کیوں ہے؟ غور کیجئے نا، توحید نمبر 1 پر کیوں ہے؟ توحید نمبر 1 پر اس لیے ہے کہ یہ 24 گھنٹے صبح و شام سوتے جاگتے اپنی ذات کے ساتھ چمٹا کے رکھنا، اس کو الگ نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا یقین، اللہ رب العزت کے معبود ہونے کا یقین، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا یقین، یہ لا الہ الا اللہ۔ اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، سب کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہے دنیا، یہ ہے شریعت۔ ورنہ راہب یہود و نصارہ کی طرح دنیا چھوڑ کر دور چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کی ممانعت فرمائی۔ فرمایا سب میں رہ کر، سب کے حقوق ادا کر کر، پیار محبت سے سب کو لے کر آپ کو چلنا ہے، اور توحید لا الہ الا اللہ کا تصور دل میں پکتا رہے۔ مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا سبق ہے، یہ دل میں مزید پختگی اختیار کرتا رہے اور تقوی میں زیادتی کا سبب ہو۔ فرمایا محمد رسول اللہ، توحید کے 2 جزو ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول۔ اب زندگی ہو کیسی بھلا؟ صحیح راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، علماء کرام، صحبت اولیاء میں رہیے اور ان کے ساتھ جڑے رہیے، تو اور جو ہے معلومات حاصل کیجیے۔ جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے اس کو بزرگان دین سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 ہماری سمجھ میں آیا توحید۔ نمبر 2 کے اوپر نماز ہے۔ یہ نمبر 2 پہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا سوال نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوں، 24 گھنٹے میں 5 وقت، اسی لیے یہ نمبر 2 پہ ہے۔ روزہ نمبر 3، جو آج کل رمضان چل رہے ہیں اور ہمارا پابندی سے روزے رکھ رہے ہیں، تو رمضان جو ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دن کے اندر اور 24 گھنٹے ساتھ رکھنے کی عبادت نہیں ہے، یہ سال میں 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بھائی اس میں نے قرآن نازل کیا، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت، یہ ہے وہ شہر رمضان۔ اب یہ رمضان ہے کیا؟ رمضان کی تھوڑی سی لغوی معنی سمجھیے۔ رمضان جو ہے لفظ رمز سے نکلا ہے، را میم ذات، رمز، رمز مطلب جلانا، اور رمضان جلا دینے والا۔ فرمایا مومنین کے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ، 11 مہینے کے تمام کرتوتوں کی معافی اللہ رب العزت سچے دل سے مانگی، اللہ پاک معاف فرما دے، اور آنے والی زندگی کے لیے سچی پکی ٹکی اللہ پاک سے توبہ کیجیے۔ یہ ہے رمضان کا مفہوم۔ اس نے تو گناہوں کو جلا دیا ہے اگر آپ نے سچی توبہ کی۔ اب آگے کے لیے اللہ رب العزت کا دوستی قائم کر لیجیے، گناہ کی طرف ہاتھ، زبان، آنکھ، ناک، کان، قدم، کوئی چیز بھی نہ بڑھے۔ سمجھ لیجیے پوائزن ہے، زہر ہے، اور آکسیجن اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور نیکیاں سمجھیے آکسیجن، اس سے زندگی پاتا ہے مومن کا دل۔ نمبر 3 پہ فرمایا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سال میں 1 مہینہ ہے۔ اور نمبر 4 کے اوپر زکوٰۃ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سال میں 1 دن ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب پر، جس پہ 1 سال 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں پیسے رکھے ہوئے ہو گیا ہو۔ سال میں 1 دن آیا تو یہ نمبر 4 پہ رکھ دی گئی، اور پوری زندگی میں 1 بار فرض حج کی عبادت، لہٰذا یہ 5ویں نمبر پر رکھ دی گئی، صاحب استطاعت۔
نمبر 3 پر روزہ سال کے 11 مہینے بعد ہے، اس کا ادب لازمی ہے اور اللہ رب العزت کے خاص قرب کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نفلی روزے رکھا کرتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب سے ہی رمضان کا انتظار فرمایا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں جو ہے ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان میں داخل کرے۔ کیسا عقیدہ ہے، یعنی میں اور آپ سوچیں نا، پچھلے سال کتنے لوگ ایسے ہیں، اپنے قرب و جوار میں تھوڑی نظر ڈالیے، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہن، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، پچھلے سال کتنے لوگ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس سال وہ ہمارے ساتھ رمضان میں موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک چلا رہا ہے، ان کے نصیبوں میں یہ اس سال والا رمضان نہیں تھا۔ معلوم نہیں اگلے سال رمضان ہم میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، کس کا وقت آ گیا، معلوم نہیں عید الفطر میں اور آپ منائیں یا نہ منائیں، معلوم نہیں کل کا آنے والا روزہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کی گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہمیں بھروسہ ہے یا نہیں، ہمیں بھروسہ ہے یا نہیں ایمان پر۔ ایمان پر اگر ہمیں بھروسہ ہے تو ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک جانب میں نماز کا سلام پھیرتا ہوں تو دوسری طرف پھیرنے کا مجھے یقین نہیں ہے، آیا زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ لہذا بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کے حوالے سے آپ سے بات رہی، کلام رہا، اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت سے خاص دعا ہے کہ اس رمضان کی حقیقت، اس رمضان کی روح ہمارے دلوں تک اتار دے، اور اللہ رب العزت ہمیں عام فہم، عام زندگی میں بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو رائج کرنے والا بن جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، معاملہ، لین دین، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، روشنی اور اندھیرا، قرآن اور حدیث، یہ کہ ایک ایک چیز واضح ہمارے اللہ رب العزت کر دیجیے اور ہمیں پکڑ کر، ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے راستے پر ڈال دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔